40 سال عمر عزیزت گذشت، مزاج تو از حال طفلی نگشت. 40 سال عمر عزیزت گزشت. 40 سال، 40 سال عمر عزیزت، معزز اور پیاری عمر آپ کا گزشت یعنی گزر گیا. 40 سال تیری پیاری عمر کے گزر گئے، لیکن اپنے نفس کو خطاب کرتا ہے. مزاج تو از حال طفلی نگشت، لیکن آپ کا مزاج اب بھی بچپن گانا نظام ہے، یعنی تیرا مزاج وہ بچپن کی حالت سے نہیں بدلا. ہما با ہوا وہ ہوس ساختی، ہما با ہوا وہ ہوس ساختی، دمی با مصالح نہ پرداختی. ہما با ہوا و ہوس ساختی یعنی ساری عمر آپ نے اپنے خواہشات کی پیروی کی اور اپنے خواہش کی بات جو ہے اس کو مانا. دمی با مصالح نہ پرداختی، اور کبھی ایک گھڑی ایک ہی ساعت کے لیے بھی آپ مصالح اور نیکیوں کے ساتھ مشغول نہیں ہوئے. ہما با ہوا و ہوا، تمام عمر خواہشات نفسانی اور حرص نے آپ نے موافقت کی، اختیار کی. ایک گھڑی اور ایک ساعت کے لیے بھی نیکیوں میں آپ مشغول نہ ہوا. مکن تک یبر عمر نا پائیدار، مباشی منزبا زیے روزگار. اور اس ناپائیدار عمر پر، فانی زندگی پر کبھی اعتماد یعنی مناسب نہیں ہے، اور اس پر اعتماد نہیں کرنا. مباش ایمن از بازی روزگار، اور گردش زمانہ سے کبھی بے خوف نہ ہونا. کبھی آدمی یہ سوچتا ہے میں یہ کروں گا وہ کروں گا ایسا ہو جائے گا، لیکن تقدیر کے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں. منصوبے باندھتا ہوں توڑتا ہوں، منصوبے باندھتا ہوں توڑتا ہوں، کبھی ایسا نہ ہو جائے کبھی ایسا نہ ہو جائے. تدبیر کند بندہ تقدیر کند خندہ، تدبیر کند بندہ تقدیر، بندہ تدبیرات بناتے ہیں، یہ کروں گا یہ ہوگا وہ ہوگا، اور تقدیر اس کے ساتھ ہنستا ہے کہ آپ کا عمر کتنا باقی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی راز ہے اس میں کہ کسی کو متیقن طریقے سے اپنے موت کا علم نہیں ہے. اگر کسی کو پھانسی لگ جائے وہ تو علیحدہ بات ہے، یا قصاص وغیرہ کہ فلاں دن فلاں ٹائم وہ قصاص ہو جائے گا. لیکن اور اس میں اللہ تعالیٰ کا راز ہے الحمدللہ کہ ہمیں اپنی یعنی موت کا علم نہیں ہے، ورنہ یہ سارا نظام مختل ہو جائے گا. اور ہر ایک آپ پھر دیکھیں گے مسجدیں اتنی آباد ہوں گی، کوئی نوافل پڑھتا رہے گا، کوئی تلاوت کرتا رہے گا، ایک آئے گا دوسرے کو کہ آپ کا، تو وہ روئے گا کہ میرے تو 2 مہینے باقی رہ گئے. وہ تو اب باقی آپ کی تو اچھی بات ہے، میرے تو 1 ہفتہ رہ گیا ہے. پھر سارا نظام کیا ہوگا؟ مختلف ہو جاتا. مکن تک یبر عمر نا پائیدار، مباشی منزبا زیے روزگار. اپنی فانی زندگی پر بھروسہ نہیں کرنا. مباش اے منز بازی روزگار، گردش زمانہ سے کبھی بے خوف نہ ہونا. در مدح کرم، سخاوت کی تعریف. دلاہر کی بنہا دخوان کرم، بشد نام دار جہان کرم. سخاوت کی صفت اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے
یہ اچھی صفت ہے۔ سخاوت ایک ایسی اچھی صفت ہے جو بہت زیادہ عیبوں کو چھپاتا ہے، اور بخل ایک ایسی مذموم صفت ہے جو بہت زیادہ ہنروں کو چھپاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھار محلے میں ایک نوجوان لفر مزاج آدمی ہوتا ہے، کسی چودھری وغیرہ کا بیٹا ہوتا ہے، لیکن اس کے مزاج میں سخاوت ہوتا ہے۔ جب کسی کا باپ بیمار ہوتا ہے، کسی کی غم شادی ہوتی ہے، تو وہ آتا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ گاڑی وغیرہ میں، اور اس غریب آدمی کو 50,000 60,000 40,000 دیتے ہیں کہ اپنے باپ کا علاج کرو اس پر، اپنی والدہ کی علاج کرو اس پر، اپنے غم شادی میں استعمال کرو، ویسے ہی دیتا ہے۔ تو ایسا آدمی کتنا لوفر کیوں نہ ہو، کوئی اس کو برا یاد نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی یاد کرتا ہے، دوسرا کہتے ہیں چھوڑ دو بھائی، غریبوں کے لیے اچھا آدمی ہے، یہ تو نوجوانی کی عمر ہے تو یہ ضرور کرے گا، اللہ تعالیٰ نے نعمت ہی دی ہے، لیکن غریبوں کے لیے بہرحال اچھا آدمی ہے۔ اور ایک حاجی صاحب ہوتا ہے، بہت نیک ہوتا ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں کہتا ہے، لیکن زمین جنبت نہ جنبت والمحمد، لیکن کبھی جیب کی طرف وہ ہاتھ نہیں لگاتا۔ تو جب بھی وہ اذان دیتے ہیں، یہ تو فارغ ہے، اتنا خیر اس سے نہیں دیکھے گا۔ جب بھی مولوی صاحب مصلی پر جو ہے وہ کڑا ہوتے ہیں، اس کے فوراً پیچھے وہ کڑا ہوتا ہے اقامت، لیکن کبھی اس سے خیر۔ جب راستے پہ ہو جاتا ہے ایک دوسرے کو یعنی اس طرح غمزات کرتے ہیں کہ دیکھو اتنا خیر بھی اس میں نہیں ہے۔ تو سخاوت ایسی اچھی صفت ہے کہ وہ بہت سے عیبوں کو چھپاتا ہے، اور بخل ایسی مذموم صفت ہے کہ وہ بہت سے ہنروں کو چھپاتا ہے۔ در مدح کرم، سخاوت کی تعریف میں، دلاہر کی بنہا دخان کرم، بشد نامدار جہان کرم، کرم نامدار دلا اے دل، ہر کی بنہا دخان کرم، جس نے کرم کا دسترخوان رکھ دیا، بشد نامدار جہان کرم، تو وہ ہوا مشہور جہان کرم، یعنی کرم کے جہان میں وہ کیا ہوا، سردار اور مشہور ہوا۔ کرم نامدار جہانت کند، کرم کا مگارے امانت کند، کرم نامدار جہانت قرآن، جہان کا نامدار آپ سے بناتا ہے، کرم جہان کا سردار تجھ کو کرے گا، کرم امان کا کامیاب تجھ کو کرے گا۔ ورائے کرم در جہان کار نیست، وزیں گرم تر ہے چ بازار نیست، کرم کے سوا ورائے کرم در جہاں کار نیست، کرم کے سوا جہاں میں کوئی کام نہیں ہے، وزیں گرم تر ہے چ بازار نیست، اور اس سے زیادہ گرم بازار اور بارونق بازار کوئی بازار نہیں ہے۔ کرم مایہ شادمانی بود، کرم حاصل زندگانی بود، کرم مایہ شادمانی بود، کرم خوشی کا سرمایہ ہے، سخاوت خوشی کا سخی آدمی جب بھی سخاوت کرتا ہے تو اس پر کبھی پشیمان نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ خوش ہوتا ہے کہ میں نے الحمدللہ کسی غریب مسکین کی حاجت روائی کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دے دیا۔ اور بخیل آدمی یہ کام نہیں کرتا ہے، اگر کبھی کبھار مجبور ہو جائے یا غیرت کی تقاضوں کی وجہ سے کرے تو پھر وہ اپنی آپ کو اتنا ملامت کرتا ہے کہ کیوں آپ بازار گئے تھے، پھر جب ساتھی کو آپ نے دیکھا تو آپ یعنی چھپ کے رہنے آپ کے ساتھ مناسب تھا کہ کہیں دوسرے راستے پر آپ جاتے، پھر آپ نے اس کو کیوں کہا کہ ضرور جو ہے وہ جس پینا ہوگا
اور یہ ہے وہ ہے، تو اپنے آپ کو گالیاں دیتا ہے کہ اپنے یہ کام کیوں کی۔ لیکن سخی آدمی جب سخاوت کرتا ہے تو اپنی سخاوت پہ خوش ہوتا ہے۔ کرم مایہ شادمانی بوت، کرم حاصل زندگانی بوت، کرم زندگی کا حاصل یہ ہے خیر الناس من ینفع الناس۔ دل عالمی را، دل عالمی از کرم تازہ دار، جہاں راز بخشش پورا واز دار۔ دل عالمی از کرم تازہ دار، تمام جہان کا دل کرم سے خوش رکھ، جہاں راز بخشش پورا واز دار، جہان کو اپنی بخششوں کی وجہ سے، اپنے سخاوتوں کی وجہ سے شہرت والا پر آواز رکھ، شہرت والا رکھ۔ ہما وقت شودر کرم مستقیم، کہ ہستا فرین دئے جا کریم۔ ہمیشہ کے لیے، ہر وقت اور ہمیشہ کے لیے سخاوت میں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ یعنی یہ نہیں کہ کبھی ایک مرتبہ آپ نے سخاوت کیا تو پھر آپ کہیں کہ میں ایسا سخی نہیں۔ سخاوت ایک ملکہ ہے، اور ملکہ وہ قوت ہوتا ہے کہ جس سے آثار بسہولت صادر ہو سکے۔ تو اپنے آپ میں سخاوت کا ملکہ پیدا کرے کہ وہ سخاوت کے کام بآسانی آپ سے صادر ہو سکے۔ اور کیوں؟ اس وجہ سے کہ حدیث شریف میں تخلقوا باخلاق اللہ، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وہ جواد ذات ہیں، ملک جواد، اس لیے کہ ہیں جہاں جان پیدا کرنے والا، یعنی جانوں کو پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ بھی کریم ذات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سخی اور جواد ذات تھا۔ یقول حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کیا تھا؟ اجود الناس، اجود الناس۔ اس وجہ سے میں نے کہا کہ حسن و جمال میں کمال، عطا و نوال میں اعلیٰ درجہ، اور اس طرح یعنی عطا و نوال سخاوت میں، شجاعت میں اعلیٰ درجہ، تو جتنی خوبیاں تھی وہ اللہ تعالیٰ سارے اس میں رکھ دیے۔ در صفت سخاوت، سخاوت کی تعریف میں، سخاوت کند نیک بخت اختیار، کہ مرد سخاوت شود بخت یار۔ سخاوت نیک بخت آدمی اختیار کرتا ہے، اس لیے کہ سخاوت کی وجہ سے آدمی نصیبہ ور ہوتا ہے۔ بلطف و سخاوت جہانگیر باش، در اقلیم لطف و سخا میر باش۔ مہربانی اور سخاوت کی وجہ سے جہان کو فتح کرنے وال آپ رہے۔ السلام علیکم۔ بلطف و سخاوت جہانگیر باش، مہربانی اور سخاوت سے جہان کا فتح کرنے والا رہ۔ در اقلیم لطف و سخا میر باش، اور لطف و سخاوت کے اقلیم میں، لطف و سخاوت کے ملک میں آپ سردار، یعنی آپ کو سردار رہنا چاہیے کہ آپ یعنی سخاوت کے ملک میں کیا ہو؟ سردار ہو۔ سخاوت بود کا صاحب دلا، سخاوت بود پیش یہ مقبلہ۔ سخاوت ہے صاحب دل لوگوں کا کام، سخاوت صاحب دل لوگوں کا کام ہے۔ سخاوت اقبال مندوں کا ہنر ہے۔ سخاوت میں سے برا کی میاس، سخاوت ہما در دہارا دوا۔ سخاوت عیب کے تانبے کے واسطے کیمیا ہے، یعنی عیبوں کو چھپاتا ہے، جیسا کہ میں نے کہا سخاوت ہما درد ہارا دوا، سخاوت تمام دردوں کی دوا ہے۔ مشوتا تواں از سخاوت بری، کہ گوئے بھی از سخاوت بری۔
مشوتا تواں حتی الامکان سخاوت سے بیزار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سخاوت کرنا چاہیے، اپنے استطاعت کے مطابق کیوں نہ ہو۔ اس وجہ سے میں ایک بہت بہترین بات طلباء کو کبھی سناتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دیا تو میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، مساجد بناؤں گا، مدارس بناؤں گا، مدارس چلاؤں گا۔ یہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ تو ترتیب وار درجات کے ساتھ ہوتا ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس میں آپ نے کتنا خرچ کیا ہے، اپنے آپ کو دیکھ۔ اگر کوئی آدمی 10 روپیہ میں 1 روپیہ وہ سخاوت نہیں کر سکتا ہے تو کیا یہی آدمی 100 روپیہ میں 10 روپیہ سخاوت کر سکے گا؟ پھر جب 1000 کا مالک ہو جائے تو پھر 100 کا سخاوت کر سکے گا؟ پھر جب 1,00,000 کا مالک ہو جائے تو پھر 1000 کا سخاوت کر سکے گا؟ پھر جب 1,00,00,000 کا مالک ہو جائے تو پھر 1,00,000 کا سخاوت کر سکے گا؟ نہیں۔ آپ 10 میں سے ایک جو ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے 10 روپیہ کا مالک بنایا ہے تو آپ ایسا کرے، اپنے آپ پر لازم کرے کہ میں 1 روپیہ کسی غریب پر خیرات کروں گا۔ تو پھر جب آپ 100 روپیہ کا مالک بن جائے تو آپ بخوشی اس میں سے 10 روپیہ غریبوں پر، فقراء پر تقسیم کرنے پر قادر ہوں گے۔ اور جب آپ 1000 کے مالک ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ اس پر بھی، یعنی اس میں سے 100 روپیہ دینے پر بھی آپ قادر ہوگا۔ یہ تدریجی امور ہے۔ کیا ہے؟ تدریجی۔